چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، اسکردوم عید الفطر کی نماز کا بڑا اجتماع، مرکزی عیدگاہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ما شاء اللہ، انہ یعلم الجہر وما یخفی، فذکر نسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سمع الله لمن حمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر. حول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم، إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، فذكر نسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته اليوم الذي جعلته. جب مریض کی بات آتی ہے تو زبان تھوڑی سی کڑکڑا جاتی ہے، لڑکڑا رکھا تو مملکت میں یہ انتظامان اسکول سے جو یا اللہ کا جو انتظامیہ ہے، انتظامیہ ہے، جو انتظامیہ ہے، اور تمام کو برکت ہے، اضافہ فرمایا۔ دوسرے خود میں ذکر کروں گا، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ جو بھی اعمال بجا لا چکے ہیں پروردگارہ رائے اسلام ابھی تک ابھی دفن نہیں ہوئے ہیں، لہذا عزیزان ان کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے گھروں میں بھی، اپنے محلے کی سطح پر بھی ان کو یاد کر لیں۔ سب کے لیے اس سودا کے لیے رہبر کو یاد کرتے، اور بہت بڑی شخصیات جو حالیہ دنوں میں شہید ہو گئے ہیں، ہمارے یہاں سے شہدا ہے، سب کی مغفرت کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اپنی ایمان کا فلسفہ بھی یہی تھا، قرآن مجید میں تربیت روزے کے بارے میں بھی، نماز کے بارے میں بھی، جہاں پر ذکر آتا ہے تقوی الہی کا تذکرہ ہے۔ تو روزہ جو الحمدللہ ہم نے رکھا، تو اس حوالے سے اپنے لیے بھی لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جائے، شاید کا لفظ لایا ہے کیونکہ انسان کے اپنے کردار پر ہے، اپنے ارادے پر ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی عادت ہوتی ہے، مثلا بہت سارے مسئلہ کھانے کی عادت ہوتی ہے، سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، لیکن دن میں تو شاید ہر گھنٹے کے بعد پیتے ہیں، ہر گھنٹے کے بعد میں ڈالتے ہیں، لیکن جب حکم خدا بیچ میں آتا ہے تو یہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے اس کو اپنے منہ کے قریب ہی نہیں نکلتا ہے نہیں۔ تو یہ سب انسان کا ارادہ اگر ہو جائے تو گناہوں کو بھی اسی طرح ترک کرنا، جو اس مہینے کی سب سے بہترین تربیت ہے۔ تو چند ایک گناہوں کو اجتناب کرنا تھا سب سے بہترین۔ مستحبات بجا نہ لا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن محرمات سے بچنے کی کوشش کرنی، یہ پیغام ہے ماہ مبارک رمضان اور عید کا پیغام ہے۔ اب بھوکے ہم رہیں، پیاسے ہم رہیں، تو معاشرے کے اندر جو پیاسے ہیں، جو بھوکے ہیں، جو صحیح طور سے کھانے پینے نہیں ملتے، روزے کا زیادہ تر تعلق خدا کی خوشنودی کے ساتھ خلق خدا کی خبرگیری کا ہے۔ اسی لیے شکرانہ رکھا، مد رکھا، کفارہ رکھا، غریبوں کے لیے سب کچھ ہے، غریب اس لیے پروردگار کا یہ ارشاد ہے، المال مالی، اور اس سے بڑا ہوا ہے علی، مال میرا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں بطور امانت ہے، لیکن جو نادار معاشرے کے اندر ہوتے ہیں وہی میرے گھر ہے، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 3 یہ ادائے فطرہ واجب ہے۔ فطرے کا جو اعلان ہوا ہے ہمیں اس پر عمل ہونا چاہیے، یعنی جو عقل میں واجب آپ کو 450 روپئے کہا ہے، جس پر آپ کی ادائیگی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم حسن عمل کی تلاش میں ہوتے ہیں، اچھے عمل کی تلاش میں ہوتے ہیں، زیادہ عمل کی تلاش میں ہوتے ہیں، صدقات و خیرات زیادہ دینے میں
کوئی حرج نہیں ہے، تو آج تو کہا ہے چاول والے نے مستحق قرار دیا ہے، لیکن واجب جو ہے آپ 4.5 سے دیکھ سکتے ہیں، غریبوں کو یاد رکھیں۔ بالخصوص میں یہ کہا گیا ہے جو یہاں پر یتیموں کے لیے کچھ ادارے ہیں، ان میں چپت پبلک اسکول بہت ہی یتیموں کے لیے فری میں تعلیم و تربیت دے رہے ہیں، ان کے ادارے بن رہے ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ جن کے علاوہ بہت سارے اور بھی ادارے ہوں گے جن میں غریب پروری ہوگی، اسی طرح مرحم فاؤنڈیشن ہے یا جو دوسرے ادارے ہیں، ان کا اگر آپ یاد رکھیں، کیونکہ کترانے کا تعلق غریب مومن ہے، یعنی باخلائی کاموں میں، لیکن اگر آپ دیکھیں آیت اللہ اسلامی فضل اللہ کے خرچہ دیکھیں، زیادہ تر کوشش یہ کرو کہ کسی غریب تک ہے، یہی رحمت شریف کا بھی ہے۔ تو یہ براہ نظام لوگوں کو تک کرتے ہیں، باقی فلاحی کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کس کی وجہ سے ہے، تو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، صحابہ سے ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمائے قال فی بعض الاعیاد، اعیاد عیدوں میں سے کسی عید کے موقع پر آپ نے فرمایا انما هو عید، یہ وہ عید تو وہ ہوتا ہے جو لمن قبل سیامہ و شکر قیامہ، جس سے روزے قبول ہو جائے اور جن کی قیام نماز اگر بارگاہ خداوندی میں بجائے آئے اور وہ قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے تو وہ عید ہوگی۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن اللہ کی معصیت نہ ہو جائے۔ تو کوشش یہ کرے جوانوں، خصوصاً جوانوں سے عرض ہے بورے سے بورے لوگ ہیں، اب انہوں نے کیا کرنا ہے، نہیں کسی نامحرم کو دیکھے گا کیا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، چل کے جائے گا کہاں جب ٹانگوں میں طاقت نہیں، کمائے گا لائے گا کیا، آنکھوں میں قدرت نہیں، سنے گا کیا، ابھی اپنی جو ضروریات زندگی کی صحیح سن نہیں پا رہے تو وہ کیا کرے گا۔ آپ کے اندر جوانی میں بہت کچھ ہے، کیوں میں ضرور کہوں گا اپنی جوانی کو احکام دین کو، علماء کے فرامین کو ہمیشہ حاوی رکھیں، یہ دین ہوتا ہے، یہی پیغام آل محمد ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے، کربلا کو فالو کرتے ہیں۔ حضرت عباس کی فضا اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو کوئی نہیں، امیر المومنین کی فضا تاریخ میں کوئی نہیں، لیکن جب بھی کرتے تھے پیغمبر سے پوچھ کے کرتے تھے، علی اپنی سوچے بھی کرتے تھے، ابو الفضل عباس بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن وقت کے امام کے پابند تھے۔ لہٰذا یہ ہمیں دستور ملتا ہے جب اپنی مراجع سے فتوے کیا ہیں ان کی طرف دیکھیں، اپنے علماء کیا کرنا ہے یہ دیکھیں، اور اپنی دین کی طرف سے ہمیں کتابوں کے لیے کیا اشارہ ملتا ہے، کیا ہدایت ملتی ہے، ان کی طرح ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طرف سے ہمیں شریعت کے احکام محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرک وطریقا من طرق الاعتراف بوحدانیتک ودلیلا علی آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بأبی القاسم مصطفى محمد۔ ایک تاریخ پڑھنے میں بھی آپ تمام کو اور عالم اسلام کو عید کی مناسبت سے، کیونکہ آج عید الفطر بھی ہے اور ایک لحاظ سے عید نوروز بھی، اور 23 تاریخ کو پاکستان کے قرارداد پاکستان منظور ہونے کے یوم پاکستان بھی ہے۔ اس حوالے سے میں تمام عالم اسلام، اہل پاکستان اور آپ تمام حضار محترم کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خدا بندہ محمد و آل محمد کے صدقے ہم ان دنوں کو سمجھ کر اپنے ہر ایک اپنی ذمہ داری کو اپنی بساط کے مطابق بجا لانے کے ہیں، سب کو توفیق دے یا اللہ۔ تو چند ایک مناسبتوں کے لیے قرآن خدا بند عالم کا ارشاد ہے، لیکن اس سے پہلے صلوات محمد و آل محمد پر وصلی علی محمد و آل محمد وصلی اللہ علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء والمحمد على محمد صلوات. ولعنة الله على أعداء الله أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العلي العظيم. تو عزیزان چند مناسبات میں رہبر معظم کی شہادت کے بعد یہ عالم اسلام میں ایک انقلابی اور بیداری کی لہر نہ بلکہ عالم اسلام صرف نہیں بلکہ عالم انسانیت میں ایک زمین جاگ اٹھا ہے کہ جس کے ذریعے سے دیکھا جائے تو ہر جگہ پر جو مظلوم کی آواز کے لیے ایک بہت بڑی طاقت رہبر کی شہادت ہو گئی اور ظالم کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی جسے عالمی استکبار کہتے تھے اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے وہ سب ذلیل و خوار ہو گئے اور دنیا میں منافقت اسلام کے اندر جو منافق ہیں ان تمام منافقوں کے چہرے کو واضح کر دیا ہے. جو حقیقی اسلام ہے جو حقیقی دیندار ہے اور جو ظاہری جسے رہبر مسلمین جہاں امام خمینی نے فرمایا تھا اسلام ناب محمدی اور اسلام امریکائی واضح کر دیا. پہلے اتنا واضح نہیں تھا. واضح ہوا کہ برائے نام اسلام کس کا ہے. امام حسین کربلا میں اس کا فرما گئے تھے الناس عبيد الدنيا والدين لكن على ألسنتهم يحوطونه ما ضرت معايشهم وإذا مخطئوا في البلاء قلت أيامهم. دین لوگوں کے زبانوں پر ہے. دین صرف دعویٰ کی حد تک ہے. لوگ دنیا کے غلام ہیں. جب بلا میں آزمائش ہے انسان جب مسلمان دین کا دعوے دار جب اس میں جگڑے جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ دین کا حقیقی ماننے والا کون ہے اور دین نما کون ہے. تو آج اگر دیکھا جائے رہبر معظم نے جو خود لیا تھا وہ کچھ بدخواہوں کو سمجھ لیا ہے. یہ کسی ایرانی یا کسی مشکلی نہیں ہے بلکہ یہاں دیکھا جائے تو ظالم و مظلوم کی جان ہے اسلام و کفر کی جان ہے. لہذا آج اگر دیکھا جائے عالمی استغفار ایک جگہ پر سارے جمع تھے ان کو ان کی شہادت میں پراکنڈہ کر دیا اور امریکہ و اسرائیل کو تنہا کر دیا. نقصان ہمارا ہوا لیکن اسلام کے اندر ظاہری نقصان کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ نظریہ اور مقصد کو دیکھا جاتا ہے. آج اگر مقصد میں کو دیکھا جائے کوئی امریکہ کا نام لینا گوارا نہیں کرتا کوئی مسلمان بھر کے. آج بھی آپ منافقین کو دیکھیں جو عرب شہزادوں کو اور شہنشاہوں کو بادشاہوں کو دیکھ کے نام لیتے ہوئے چل جاتے ہیں لیکن انہوں نے ان کو تنقیدات پر اور ان کو نام لے کر حملہ کر کے بتا دیا کہ طاقت ہے تو خدا کی ہے طاقت ہے تو حق کی ہے باقی ہمیشہ ان الباطل کا. لہذا آج ہم یہیں سے دو چیزوں کا حق کریں گے. ایک رہبر معظم کی شہادت کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے اور رہبر جدید کے ساتھ ہم کوئی چیزیں حق کریں گے. تو آج سب مل کے یہی ہے سب نے بلند کرنا ہے اللہ اکبر. حسین کا اکبر قربان ہوا ہے تو ہماری جانوں کی تو کوئی قیمت ہی کوئی نہیں. کل آپ نے دیکھا ہماری جیسی شخصیت اس لیے اسلام کا قربان ہو جاتی ہے
تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہم کے قدموں کے دور کے برابر نہیں ہے، ہماری تو جان ہمیشہ کرا ہے. لہٰذا یہ سوچنا پڑے گا کہ جو جو ناسمجھ آگے کو مختلف مسلم ممالک اس کو غلط انداز میں لے کر جاتے، یہ کسی مقصد سیاسی کا مسئلہ نہیں بلکہ اسلام کو مضبوط کرنے کا وقت ہے. قرآن سے حکم کو دنیا میں پہنچانے کا ہے، انسانیت کی آواز کو ہم نے پہنچانا ہے، دین اسلام کی آواز کو ہر انسان کے سامنے تک پہنچانا آپ کا تقاضا ہے. لہٰذا الحمدللہ آج ہمارے لیے یہ موقع ہے، نقصان ہمارا ہوا جو ہمارا ختم بھی نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پیغام نہیں جائے گا. ہم متحد تھے انشاءاللہ اپنی شخصیات کے ساتھ، جس طرح ہم امام کو مانتے ہیں، غیرت امام کے دور میں مراضی سے فتوا پر عمل کرتے ہیں، جس طرح کے نمائندے کو مانتے ہیں، علماء کو مانتے ہیں، اسی جیسا ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جب مرکزیت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے مرکزیت دو قسم کی ہوتے ہیں، ایک مکانی مرکزیت ہوتی ہے، ایک شخصیات کے حوالے سے ہوتے ہیں. مکانی طور پر خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ مسجد نبوی اور حرم ہمارے لیے مرکزی طور پر ایک اعتقادی طور پر مرکزیت ہے. شخصیات کے حوالے سے دیکھیں کہ علماء پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام، اگر آپ ان کو دیکھیں گے علماء فقہ ان تمام کو اگر دیکھا جائے یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. لیکن کچھ ناسمجھ یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں جو ہم جو رائی حدود سے اندر رکھ کر کرتے ہیں، عقیدہ اور عقیدت کا تعلق جہاں اسلام آتا ہے، نظریہ آتا ہے، وہ انتظامی حوالے سے بڑھ کر حوالی ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہے ہم صرف الحمدللہ ہم آئین پاکستان کے پابند ہیں، آئین پاکستان کا ہم مانتے ہیں. پاکستان ہے تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے. ہم اپنے جغرافیائی طور پر، وطن کے طور پر پاکستان سے محبت، چاہے دنیا کی دوسری جو قومیں اپنے وطن سے مفادات کی وجہ سے محبت کرتے ہو، لیکن ہم پاکستان کو نظریے لا الہ سے بنا کر بنانے والے ریاست مدینہ کے بعد یہ ایک واحد اسلامی ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمارا وجود رہا ہے. تو یہ پاکستان سے محبت ہمارا دین ایمان ہے. ہم اس کے چھپے چھپے کی حفاظت کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ یہی کا تقاضا جب آپ لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمیں آساسی بناتا ہے، محدود کر کے ہمیں کسی جگہ میں محدود نہیں کرتا. جہاں پر بھی اگر کسی پر ظلم ہو جائے تو ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. طاغوت کے ساتھ لڑنا اور خدائی رحمانی باتوں کا ساتھ دینا لا الہ الا اللہ کے کلمے کا تقاضا ہے، محمد رسول اللہ کے کلمے کا تقاضا ہے. اگر آپ ان چیزوں کو دیکھا جائے، کل کے اگر ہمارے بہت بڑے نے جو ہمارے ذمہ دار بھی تھے اور اپنے آپ کو دیکھ رہے کم از کم ہر ایک کو اپنے جو دائرے ہیں اپنے حدود میں رہنا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو دنیا بتاؤں اگر آپ اس کو چیزیں کرتے ہیں، اگر آپ عقیدے کی بنیاد میں کرتے ہیں تو آپ کا جو ایک ملتا ہے، اگر آپ کو کوئی کام کرتے ہیں کیا آپ کو چاہتے ہیں ماموں کو جو وہاں پر اسلام رکھتے ہیں عقیدے کی بنیاد پر مرکز، اگر آپ مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں تو ہم سب طرح ہے، لیکن یہ ظالم ہمارے ملک کی سطح پر کوئی بھی ہمارا ایسا نہ کوئی ایگریمنٹ سے لگانا چاہیے. بادشاہوں کو بچانا کوئی ضروری نہیں، مکہ مدینہ سے احترام ہوتا ہے. بادشاہ کا آپ امریکہ کے ساتھ اعلان کرے ہوئے ہم ایسے دشمن کو حاصل میں نہیں آتے. ہاں مکہ مدینہ کی حرمت ہماری چیزیں نہیں ہے. اگر آپ اس طرح سے کہتے ہیں پاکستان کا ایسا پاکستان کا آئین کا حصہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کا تحفظ کرنے جہاں نہیں ہو. اگر آپ اس کو محدودیت میں لاتے ہیں تو پیغمبر پاکستانی نہیں ہے، ائمہ پاکستانی نہیں ہے، صحابہ پاکستانی نہیں ہے، ائمہ فقہ پاکستانی نہیں ہے، کتب حدیث کے لکھنے والے کوئی پاکستانی نہیں ہے، سارے غیر پاکستانی ہیں. تو ہم سب کو ماننا چاہیے پھر آپ پاکستانی بن جاؤ. پاکستانی بننے کے لیے مطلب نہیں ہم صرف پاکستان میں رہتے ہمارے اسلام کو ایک نیوکلیر پاور ہونے کے بعد سے اسلامی دنیا کے لیے جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو جائے تو پاکستان کا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر
ہے یہ فائدہ کرتا ہے اور کہتے ہیں جو حیران کرنا ہوتے ہیں جو رہا کرنا تو وہی چل جائے. ارے گھر میں جس گھر کا ہم نے خود بنایا ابھی ادھر آتے تھے محافظ گھر کا ہے والی نہیں ہے. اور ہم گھر کے مالک ہیں, ہم پاکستان کا ہم نے بنایا ہے. یہ ہم سے نہیں آتے, پاکستان بنایا تھا, پاکستان بنایا تھا. کس نے بنایا, کس نے بنایا؟ قائداعظم کون ہے جن کو آپ وفادار وطن سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی قائداعظم کا فیصلہ کرنے والوں کی آوازیں اسی میں نہیں ہے. پاکستان کے حضور سے ماننے والوں کا پاکستان سمجھتے ہیں اور ہمیں پاکستانی نہیں ہے. ہمارے ہمارا محبت وطن ہونے کے لیے کسی سے سند گری لینے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم ہر پاکستان کے مالک ہیں, ہم خود پاکستان کے مالک ہیں. قائداعظم کو دیکھو, ان کے دیکھو, ان کے جنازے میں آنے والے بات کے تصویر سے ضرور تھا. اگر آپ نے تشیع کو پسند رکھا اگر کوئی پاکستان کو لگا پاکستان اگر فائنینشیل طور پر یہ کتاب میں بچایا ہے, اگر پاکستان کو استحکام دیا ہے تو پاکستان سے ہمیں تشیع میں بچایا ہے. اور قائداعظم کے سب سے بڑھ خصوصاً میں نے ہم نے خود اپنے مذاکرات میں بھی کہا ہے, پاکستان کے جو قائداعظم کے سیکورٹی نیشنل گارڈ کے جتنے بھی افراد تھے اکثریت کا تعلق پاکستان سے تھا. آج ہمیں آپ تھوڑی سی کرسی پر ملنے سے مت کرو ایسا مت کرو. اس لیے آپ نے چلے جانا ہے, آپ نے چلے جانا ہے, آپ نے رسالت ہونا ہے. جو بھی حکومت ہے حکومتیں ختم ہو جائے گی, آپ ختم ہونا ہے. ان مومنین کے گود میں اسی وحدت پر آنے والی کا بھی پرورش کر رہی ہے, ماں کی گود میں ہی کرسی پر رہنے والی کی تربیت کر رہے ہیں. آپ ہمارے محاذوں پر بیٹھے ہوئے جماعتوں کو آپ نے بہت سمجھ پہنچایا. تشیع کو اگر پاکستان کے 8 لاکھ سیکورٹی اہلکاروں میں سے 3.5 لاکھ اگر محمد سے ماننے والے ہیں تو ان کے دلوں کو آپ نے سمجھ پہنچایا, ان سب سے معافی مانگنا چاہیے. آپ ہمارے اداروں کے اعتبار کو سمجھنا چاہتے ہیں, ہم نہیں دینا, ہم نہیں یہ جائے سے تیار کرنا, ہم اپنی جیب میں کھا رہے ہیں تاکہ وطن کی حفاظت کر سکے. آپ نے تو چیزیں ختم کر کے چلے جانا ہے, ہم نے پاکستان کا سلامت تک محفوظ رکھنا ہے. کیونکہ اس لیے آپ نے ہوتے ہوتے پاکستان میں پاکستان صرف 2 چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ جو عہدے والے یا تو کمانے کے لیے یا مرنے کے بعد کمانے کے لیے. لیکن ہم پاکستان سے کہیں نہیں جائیں گے. ہمارا پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, اگر پاکستان نہیں تو ہماری مدد کے لیے اللہ نے طرف. تو اس سے ہم جو لہجہ استعمال کیا ہے ہم اس سے کرتے ہیں. اس قوم سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. علماء کرام تحفظ کا چاہیے کا کبھی کسی کے سرگرمی کے حاضر اگر آپ نے پکڑنا ہے ان کو پکڑ لو. جو سیکورٹی اداروں کے بیچارے سلاموں کے سروں کو کاٹ کر صرف بات کرتے ہوئے کرتے رہے, ان کو سینے سے لگایا جاتے ہیں اور کھلے عام مستری طور پر بدسواری کرنے والے, ریاست کو چیلنج کرنے والے بڑے کئی نام لے کر سوشل میڈیا پہ آنے والے کو بڑے بڑے حضور کو منانے جاتے ہیں. لیکن ہم شریف ہیں کہ اس لیے آپ اس طرح کرتے ہیں سمجھ کرنا بہت ہمارے سب برداشت اور استقامت کی وجہ سے وطن میں استحکام ہے. ایسا خدا نہ خاصا ایسا دن نہ آ جائے. لیکن ہم انشاءاللہ اس قسم کے بیانیے سے جمنے والے نہیں ہیں. ہم اپنے شہروں میں اپنے علماء کرام کے ساتھ کہ ہمارے سیدھا علماء کے اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں. اگر آپ محافظ ہو, آپ مالک نہیں ہو, محافظ کو اپنے حق میں رہنا چاہیے. ہماری محافظ کو یہ تنخواہ کھاتے ہیں. اللہ نے لہٰذا انشاءاللہ اس کے بعد یہاں پر جو حالات ہو رہے ہیں ہمیں بہت افسوس ہر حوالے سے افسوس. کیوں افسوس ہے؟ اس لیے ہمارے سکول جائیں گے, ہمارے بچے پڑھتے, ہمارے ادارے جائیں گے, ہمارے
یہ میں نے پہلے کہا جو سوچے تو چلے جانا ہم نے یہ رہنا تو ہمارے رقم ہمارے جوان سے بھی کھڑے اور ہمارا بھی کبھی اگر جوان شہید ہو گئے تو وہ بھی لیکن ان کے بیان کے مطابق جہاں پر بھی ہم ڈیلیگیشن کی صورت میں ان کا بھی بیان نہیں ہے کسی کا کوئی بولی نہیں ملے جو جوان شہید ہو گئے کسی کا بولی نہیں ملے سمجھ آ رہے ہیں آپ کو آگے کیسے ایسا کسی کو بولی نہیں لگی جو ہمارا جوان شہید ہے ان کو بولی نہیں لگی ہے جو کوئی بھی جوان کو بولی نہیں لگی یہ جتنے بھی ہو رہے ہیں ایک سامنا ہوا ہے ہم نے کچھ لاکھوں کا مجموعہ جمع کر کے جیسے کسی کو نہیں کیا ہم تحفظ کر رہے ہیں لیکن تین کا سامنا ہوا منٹوں میں کیا یہ جو سیمنٹ جو تعلیمات ہے عمارتیں لمحوں میں گھنٹوں میں جل سکے پٹرول جہاں پر بالکل نہیں سے کہا گیا انجن کہا گیا اور اصول میں 5 منٹ کے اندر اس لیے ساری مسائل چیزیں کھڑی تھی ان سے تاثر ہونے کے اس کے حوالے سے ہم نے اس کے حوالے سے ہم جو آندولن کے ہر میٹنگ میں یہ ذکر کیا ہے یہاں پر اگر ہے انتظامی ناکامی اور انٹیلیجنس فیلر کی وجہ سے ہوا ہے ہم میں سے کسی کے سچی حصے میں ایسا ہو جاتا ہے تو ہمیں کوئی کیا ہم کا مصیبت ہے لیکن جس نے کیا ہے اس کے لیے مشترکہ طور پر ایک دوسرے سے انکوائری کمیٹی بنائی پھر وفاق کی طرف سے اور ایک کمیٹی بنائی وفاق کی طرف سے کمیٹی لیکن ہمیں کلمات کو بنانا ہے تو جہاں بھی شروع کر لو 1988 سے شروع کر لو 1988 سے شروع کر لو اس وقت کیا عیسائی کی جو ہیڈ ہے حمید گل کے اعلان پر میں آپ کو یہ آرٹیکل سنا رہا ہوں دی نیشن اخبار میں تقریباً 2019 میں آرٹیکل چھپا 1988 میں برگیڈیئر مشرف کو یہ حکم دیا گیا اس وقت کے حمید گل میں یہاں پر سب کوہستان چلاس کے جو لوگوں کو جمع کر لو گلگت میں سے ہمارے صحابہ کو بچن کر لو دفتر کھول کر شیعوں کو کیش کر لو یہاں پر سوشل میڈیا میں آپ اس کو سرچ کر لو وہ آرٹیکل کنڈیشن اس میں آپ یہ آرٹیکل چھپا ہے مشرف کے حوالے سے آپ اس کو سرچ کر لو آپ کو مل جائے گا مشرف کو تھا پاکستانی تھا ضرور لیکن کیا ایک علاقے کے لیے علاقے کے لیے ہزاروں کا مجموعہ آپ 10-12 ڈسٹرکٹ کو کراس کر کے شہروں کو قتل عام کر کے ایک روایت کے اندر اسی آرٹیکل میں ہے 300 یا 700 افراد کو شہید کر کے پورے علاقے کے الغار کر کے جلال آباد کے قبرستان میں آج بھی جائیں ان شہیدوں کے قاتلوں سے شروع کر لو یہ آپر جائے گا سنہ اجرا سے شروع کر لو سنہ منصر سے شروع کر لو سنہ پاکستان سے وفاقی جیل کے آگے تحقیق کو شروع کر لو یہ کہ ہم یہاں پر اتفاقی طور پر عدالتی کمیشن کا ہم اتفاق ہے ان کا نوٹیفیکیشن جمع ہوا ہے لہٰذا جو تحقیقات عدل انصاف کے ساتھ ہوگا انصاف کا تقاضا ہے عدل انصاف یرفع الخلاف یوجب الانصاف انصاف ہوگا تو اختلافات ختم ہو جائیں گے قربتیں بڑھ جائیں گے انصاف کا تقاضا کرتے لہٰذا آج ہم جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے ان کے مطابق صحیح تحقیقات کرتے مجرم کی نشاندہی کرنے کا جو اختیار دیا ہے اسی کمیشن کو مانتے ہیں کسی اور کو نہیں مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو حالیہ واقعات میں جو یہاں پر آپ پتہ کمیشن کر رہے مت کرو سکون سے بیٹھے دو سکون سے بیٹھے دو ہم بھربھرتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں تو کیا آپ آگے سے لا کر دیکھیں ایک جملہ ضرور بتاؤں آگے سے لا کر کوئی بھی سیکورٹی لا رہا ہے تو کیا یہاں پر جو جگہ سیکورٹی لا رہا ہے سب ناکام ہو گئے سب ناکام ہو گئے تعصب کیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں پر یہاں کے سیکورٹی اداروں پر یہاں کے جو افواج پر یہاں کے جو ہمارے جوان ہیں ان پر آپ کا اعتماد نہیں ہے اس لیے آگے سے لاتے ہیں آگے سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ مرکز کے ساتھ علماء کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں ہمارے
جو ہمیں انجمن کی طرف چڑھا فرمان دیے ہیں اس پر منعن عمل ہو تو انشاءاللہ ہمارے حالات بھی اچھے ہوں گے، ہمارے تعلقات بھی اچھے ہوں گے، اور یہاں پہ جو ٹورسٹ موسم ہے جو چلنے جا رہا ہے تو اس میں ہم نے کہا ہے جو امریکن ہیں اور اسرائیلی ہیں ان کو کہاں برداشت نہیں کریں گے، ان کو ہم نہیں کریں گے، یہاں آنے کی صورت میں ہم ذمہ دار رہیں گے، ہمارا رحمت چاہیے ہے۔ لہذا نظام اس کے ساتھ ساتھ آپ جوانوں سے موقع نہ لیں، ہمیں موقع سے کرنا دیکھیں، جب گھر میں مسئلہ ہوتا ہے آپ بات پر جاتے ہیں، بات کے کمرے میں جاتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو محلے کے گروپ پر جاتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے میں پڑھ سکتے ہیں، آپ جو بھی حکم ہوگا انشاءاللہ ہمارے اتحاد ہم ان کے ساتھ ایک زبان اور قدم کریں تو انشاءاللہ ایک سارے مسئلے آسان میں ہوں گے۔ اس لیے دو چیزیں ہیں، جلد میں فرماتے ہیں، یہ آخری جملہ ہے، جلد میں کے لیے دفع کے لیے دونوں کی ضرورت ہے۔ آپ انگلی سے کسی چیز کو اٹھانے کی کوشش کر لیں، آپ اٹھا نہیں پائیں گے، نہیں اٹھا سکیں گے، جب پوری انگلیاں ملیں گے تو ایک من کو آپ اٹھا سکیں گے، ایک انگلی سے نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح کسی کو انگلی کی ضرورت ہوگی، انگلی کی ضرورت ہوگی، لیکن مکمل کے ساتھ بیٹھے تو آپ کسی نہ کسی طاقت کو دور کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں مکمل کے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے مفادات کا تحفظ بھی ہو، علاقے کی حفاظت بھی ہو، پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کرنے، عالم اسلام کو مسائل کرنے میں نظر رکھے، اور دشمن جو بھی ہوگا، داخلی ہوگا، خارجی ہوگا، اور ہمارے یہاں پر پاکستان 750 کلومیٹر بارڈر ایریا کے محافظ ہیں، 750 کلومیٹر دشمن کے ساتھ بارڈر میں ہے پاکستان کے، ہم ان کے محافظ ہیں۔ ہم آپ دیکھیں 65 سے لے کر 71 سے لے کر 99 سے لے کر ابھی بھی آگے دیکھا جائے جہاں پر بھی جو دہشتگردی ہوتے ہیں وہاں پر کسی کے دل کو پاکستان کے جوان شیشت پیلا نہیں دیوار بند کرنے لگے ہیں، اور جو افغانستان کی طرف ہندوستان کی طرف سے پاکستان کو میری آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہم آپ سے جو اہم ذمہ داری منصبی ذمہ داری ہے واللہ پاکستان کی حفاظت کے لیے بابر رہنے والے، اور آپ کی پالیسی کے ہم 100% وطن کے تحفظ کے لیے ہم سامنے کھڑے ہیں، لیکن دوسرے کاموں میں مداخلت نہ کرنا۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، افغانستان کا احسان کیا تھا، آج انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تو ان کے ساتھ کل ہی نئے ہمارے رہبر کی طرف سے اعلان آیا ہے، پاکستان اور افغانستان کے مومنین سے آیت اللہ رہبر معظم مصطفیٰ خامنہئی کا نیا پیغام آیا تھا کل، افغانستان اور پاکستان آج اسلامی برابر ملک ہے، تو لہٰذا آپ کے لیے جو بھی میری طرف سے تعاون کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں کتنا دل درجہ ہے، پاکستان سے کوئی آنکھ آ جائے تو وہاں کے رہبر کا دل کتنا درجہ ہے، تو اسی طرح آج ہماری یہی آپ کہتے ہیں خطرہ سین ایران کا نہیں ہے، اس کے بعد پاکستان کا ہے، تو لہٰذا آج ہمیں کہنا چاہیے۔ آپ نے بہت ساری اچھی باتیں لکھی ہے، ایران کے ساتھ پاکستان کا مراد سپورٹ ہے، پہلے بھی بات کی روزہ جان میں بھی آپ نے کیا ہے، لیکن کسی بھی غیر کا، امریکہ کا، اسرائیل ہمارا کسی کھاتے میں نہیں آتا، وہ تو ہندوستان کے ساتھ ہے، وہ تو امریکہ کے ساتھ ہے، ایسے اس قسم کے اس زمین قسم کے جو حکومت ہے، ریاست ہے، ناجائز ہے، ان کو ہم نہیں مانتے، آئین پاکستان بھی عوام بھی نہیں مانتے، ان کو چھوڑنا پڑے گا، امریکہ کو چھوڑنا پڑے گا، اور آقا کو وقت پیدا کر کے اسلامی دنیا کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم اغفرنا خير الدنيا والآخرة، واصرف عنا شر الدنيا والآخرة، وادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة۔ اور اسی کے ساتھ تعلیمی ادارے کو فوراً کھولنا چاہیے، یہاں پر کوئی ایسا اس سے مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں اس کو جلد کھولے جائیں اور حالات
یہ پکڑ کا سلسلے کے ختم ہو رہے تھے. کل کی ترجمے کے خطے میں ارشاد فرمایا ہے تقاضا جو ہے وہ تمام ہم یہاں سے تعریف بھی کرتے ہیں اور انہوں کے جتنے بھی یہاں پر اعلان ہوئے ہیں ہم ان تمام کی انشاءاللہ تعریف کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چلنے کا ہم وعدہ بھی کرتے ہیں. محمد علیہ محمد صلی اللہ